ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ سورہ لقمان مکے میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک دانش مند بندے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس وقت کی قوم کو اور پھر قرآن کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ایک نصیحت کی ہے۔ لقمان یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکمت اور دانش اور عقل عطا کی تھی، جس کی روشنی میں یہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اور ان کی یہ حکمت اور دانش مندی اہل عرب کے ہاں معروف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ اپنی ضرب الامثال کے اندر اور اقوال زرعی کے طور پر حکیم لقمان کے اقوال پیش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اہل عرب کے سامنے انہی کی ایک مسلمہ شخصیت کے ذریعے سے، جس کی عقل علم و دانش سے وہ بھی مروب اور اس کے معترف تھے، ان کو نصیحت کی ہے کہ دیکھو، جس لقمان کی حکمت کو تم بھی مانتے ہو، اس کے اقوال زرعی پیش کرتے ہو، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی ہے تو اس نصیحت میں سب سے پہلا جملہ یہ تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شرک جو تمہاری رگوں کا خون بنا ہوا ہے، جس شرک کو تم دن رات بیان کرتے ہو، نہ تمہاری محفلیں اس شرک سے خالی ہیں، نہ تمہاری عبادات شرک سے خالی ہیں، یہاں تک کہ تم خانہ کعبہ کے پاس بھی آتے ہو تو وہاں آ کے بھی تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، جبکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں، لہذا یہاں پہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی دوسروں کو نہ پکارو۔ تو تم نے مسجدوں تک کو نہ چھوڑا، لیکن جس حکیم لقمان کے تم اقوال پیش کرتے ہو، جس کی حکمت و دانش کو تم بھی مانتے ہو، وہ تو شرک سے اس قدر بیزار تھا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی یہ نصیحت کیا کہ بیٹا شرک نہ کرنا، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور تمہارے ہاں شرک، تمہارے ہر عقیدے کی بنیاد ہی شرک سے شروع ہوتی ہے۔ تمہارا کلمہ جو ہے وہ
کسی دور میں جو کلمہ توحید تھا وہ کلمہ بھی کلمہ شرک بن کے رہ گیا۔ لا شریک لک لبیک کا تلبیہ تو تم پڑھتے ہو، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہو الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود شریک بنا لیا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مخاطب قوم کو سمجھانے کے لیے انہی میں سے ایک جو ایک موحد بندہ تھا، اس کا قول زرعی جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ شرک کے بارے میں اس کی کیا نفرت تھی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں آج امت مسلمہ جو ہے، جو کلمہ پڑھنے والی ہے، قرآن کو ماننے والی ہے، جو ختم نبوت کے جلوس بھی نکالتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کو اللہ کی کتاب مانتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے یہ امت، اور نعرے لگاتی ہے یہ امت کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی سب سے اولا یعنی سب سے پہلا، و اعلیٰ یعنی سب سے اونچا بھی، یعنی پہلے نمبر پہ آنے والا بھی اور سب سے اونچا جو نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب اور اس نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ ایک طرف تو اس رسول کی غلامی کے نعرے لگاتے ہیں، اس غلامی میں موت کی قبولیت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ توحید جیسا بنیادی ایک ایمانی نظریہ اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم کے اوپر چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ بِسُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، بالکل اسی طرح ان کے نقش قدم کے اوپر چلو گے جس طرح گز کے برابر گز ہوتا ہے، بارش کے برابر بارش ہوتی ہے، یعنی ہو بہو وہی بن جاؤ گے۔ یہ قیامت تک جو کلمہ پڑھنے والی امت ہے ان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ یہ حالت ہو جائے گی۔ تو آج اگر موازنہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی بالکل سچ نظر آتی ہے۔ آج یہ امت، اس کی اکثریت جو ہے وہ تصوف کی قائل ہے، اور تصوف کی بنیاد 3 بنیادی نظریات کے اوپر ہے: وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کے اوپر۔ یہ تینوں نظریات خالصتاً شرکیہ نظریات ہیں۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ساری کائنات جو ہے یہ ایک ہی ذات کا وجود ہے، ایک ہی ذات کی وحدت ہے، اس میں کوئی دوج نہیں ہے، کوئی چیز دوسرے سے الگ نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کائنات خود ہی اللہ ہے۔ اور یہ جو زمین آسمان، چرند پرند، انسان اور جن، یہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ تعالیٰ کے پارٹس ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں،
ان سارے مجموعے کا نام اللہ ہے، یہ وحدت الوجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو وحدت الوجود کو مانتے ہیں، اس کے قائل ہیں، وہ ان کے سامنے اگر کوا بھی کائیں کائیں کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں لبیک، اگر کتا بھی بھونکتا ہے تو وہ کہتے ہیں لبیک، وہ کہتے ہیں کہ ہر آواز جو ہے وہ اللہ کی آواز ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، یعنی کوئی چیز اللہ سے الگ نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اسلام کا توحید کا ماننے والا اس کو موحد کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ توحید کا بڑا قائل ہے، اس کو موحد کہا جاتا ہے، یعنی یہ شرک نہیں کرتا، یہ شرک کا قائل نہیں ہے، توحید کا قائل ہے۔ اسی طرح صوفی جو ہے، جو صوفیوں میں جو وحدت الوجود کا قائل ہے، اس کو بھی موحد ہی کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں اس کو۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب امداد المشتاق کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک موحد سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ ہر چیز ایک ہی جز ہے، ایک کوئی چیز دوسرے سے الگ نہیں ہے، تو پھر حلوے اور غلاظت کے اندر بھی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اس موحد نے کیا کیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ایک ہی ہے۔ اس نے کہا اگر ایک ہی ہے تو دونوں کو کھا کے دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے، آپ دیکھیں کہ ایک اسلام کا موحد ہے جو توحید کو مانتا ہے، دوسری طرف صوفیوں کا موحد ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے وہ پہلے حلوہ کھا لیتا ہے اور اس کے بعد خنزیر کی شکل اختیار کر کے پکانے کو کھا لیتا ہے۔ یہ ہے تصوف کہ ایک شرکیہ نظریے کو ثابت کرنے کے لیے یہ کبھی احاطہ بشریت کے اندر ہوتے ہیں، کبھی احاطہ خنزیریت کے اندر یہ بھیس، خنزیر کا بھیس بنا لیتے ہیں اور پکانا کھا جاتے ہیں، ایک شرکیہ نظریے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور کتاب لکھنے والے ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب۔ آپ دیکھیں ایک حکیم وہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکیم لقمان، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو حکمت دی، تو اس حکمت کی بنا کے اوپر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا۔ اور ایک ہماری امت کے حکیم صاحب ہیں، وہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے، وحدت الوجود کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو حلوہ اور غلاظت ایک ہی چیز ہے، اور موحد نے جو ہے، آپ دیکھیں ان کی توحید کا معیار دیکھیں، موحد جو ہے وہ خنزیر کی شکل میں پکانا کھا جاتا ہے اور انسان کی شکل میں حلوہ کھا جاتا ہے۔ تو اسی تصوف کے یہ صوفی حسین میں منصور حلاج، ان کے بھی بڑے نعرے ہیں، بڑے ان کے بھی باتیں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الرب حق والعبد حق، بندہ بھی حق ہے اور رب بھی حق ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، کاش مجھے پتہ چلتا کہ مکلف کون ہے ان میں سے، یعنی دونوں حق ہیں۔ اس وجہ سے وہ نعرہ لگاتا تھا انا الحق، کہ میں ہی الحق ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون یہ نعرہ لگاتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈبو کر مار دیا۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انا الحق کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کو ولی قرار دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے امت کے اندر جو توحید کی بنیاد کے اوپر امت اٹھی تھی، جس نے شرک کا کلا کما کیا تھا،
شرک کی بنیادیں رکھی گئیں تصوف کے ذریعے سے، وحدت الوجود کے ذریعے سے اور حلول کے نظریے کے ذریعے سے۔ حلول کا نظریہ یہ ہے کہ ایک صوفی اتنی عبادت اور ریاضت کرے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقام سے اتر کر اس بندے کے اندر حلول کر جائے۔ جس طرح نمک یا چینی پانی کے اندر حل ہو جاتے ہیں تو آپ کو دونوں کا وجود الگ الگ نظر نہیں آتا، ایک ہی ہو جاتے ہیں دونوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب اتنی عبادت اور ریاضت کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقام سے اتر کر اس بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور اس بندے سے وہی افعال سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو خالق تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے، جو رب تعالیٰ سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح تصوف کا تیسرا نظریہ ہے جس کو وحدت شہود کہا جاتا ہے یا فنا فی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک صوفی اتنی باتیں کرے، اتنی محنتیں کرے، اتنی چلا کشیاں کرے کہ بالآخر وہ اپنی انسانی درجات سے بلند ہوتے ہوتے اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو جاتا ہے، پھر بندہ اور اللہ ایک ہی ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ہے شرک کی بنیادیں۔ یہ جو آج آپ کو ہر طرف مزارات نظر آتے ہیں اور اہل مزار کے لیے یہ نظریات نظر آتے ہیں کہ جناب یہ داتا صاحب ہے، یہ غوث الاعظم ہے، یہ فریاد رس ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بگڑی بنانے والا، یہ ڈوبی تارنے والا، کھوٹی کھری کرنے والا، اولادیں دینے والا، جھولیاں بھرنے والا۔ اس کے پیچھے یہی نظریہ کار فرما ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے اندر فنا ہو چکی ہیں، اب ان کا اور رب کا معاملہ ایک ہی ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے ان سے وہ مطالبے کیے جاتے ہیں جو خدائی اختیارات کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی اولادیں مانگتا ہے، کوئی خالی جھولیاں بھروانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کاروبار کی ترقی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ عقائد ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے قل هو اللہ احد، ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احد ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر و ہمذات بھی نہیں ہے۔ اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کا مثل بھی قرار نہیں دے سکتے، ہم شکل بھی قرار نہیں دے سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تصوف کے نظریات کیا ہیں کہ بندے کو رب بنا دیتے ہیں اور ہر چیز کو رب بنا دیتے ہیں۔ اور سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں ہی میں سے اللہ کا جز بنا دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی تھی جب مشرکین مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ کا جز مقرر کر دیا، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ جب فنا فی اللہ کرتے ہیں، فنا فی اللہ کا نظریہ رکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کے اندر فنا ہو گیا، تو کیا کرتے ہیں؟ بندے کو اللہ کا جز بنا دیتے ہیں۔ جب وحدت الوجود کا نظریہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی وحدت ہے، تو ہر چیز کو اللہ کا جز بنا دیتے ہیں۔
تو یہ ذات کے شرک کی بدترین مثال ہے۔ ذات کا شرک یہود و نصارہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن مریم، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ فما ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کو کس طرح پتا چلا کہ اللہ کا کون بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو بتانی چاہیے تھی کہ میرا کوئی بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ سمجھا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، سمجھا کہ اس سے پہلے جو کافر ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان کے اوپر، انا یؤفکون، کہاں سے یہ جھوٹ باندھ لاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا جز ہو سکتا ہے، اگر کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، اللہ کی اگر اولاد ہو سکتی ہے، اللہ کے اندر کوئی فنا ہو سکتا ہے، یا اللہ کسی کے اندر حلول کر سکتا ہے، یا اگر ساری کائنات اللہ کا جز ہے، ساری کائنات ایک ہی رب کا ذات کا حصہ ہے، تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بتاتا۔ یہ بات تو قرآن مجید کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ یہ اس بات کا تعارف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرانا چاہیے تھا بھی یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، ایک ہی ہے سب کچھ۔ یا بندہ رب کے اندر فنا ہو سکتا ہے، یا اللہ بندے کے اندر حلول کر سکتا ہے، یہ باتیں تو یا اللہ بتاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔ فما ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی صرف منہ کی باتیں ہیں۔ تو اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے وہی یہ مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے۔ نور میں نور اللہ کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور جدا ہو کر بنے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی یہ تو قرآن کے اندر ہونی چاہیے تھی، قرآن میں تو کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کو نور کا بنا دیا، نور اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر نور کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ روشنی کو نور کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل ہے ہی نہیں، آپ نور اور طریقی کو کیا اس کی مثل بیان کرو گے؟ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں پیش نہ کرو۔ ہم اللہ کے لیے مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کبھی کہا جاتا ہے اٹھا کر میم کا پردہ جھانکا تو تیری کملی میں، تو دیکھا ذات احمد میں احد روح پوش رہتا ہے۔ یعنی احمد کے اندر سے میم نکال دی جائے تو کیا بنتا ہے؟ احد بنتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ اٹھا کر میم کا پردہ جھانکا جو تیری کملی میں، تو دیکھا ذات احمد میں احد روح پوش رہتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ امت کی بد نصیبی سمجھیں کہ کس طریقے سے شرک جو ہے وہ امت کی رگوں کا حصہ بنا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بنیادی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ ہستیاں اللہ کا شریک بن گئیں، ان کے پاس خدائی اختیارات ان کو سونپ دیے گئے، تو پھر ان کو مردوں کو بھی مردہ نہیں سمجھا جاتا، قبر والوں کو پھر مردہ نہیں سمجھا جاتا، پھر ان کو زندہ سمجھ کر ان کو پکارا جاتا ہے، ان کی قبروں کو پوجا جاتا ہے، قبروں کے طواف کیے جاتے ہیں، قبروں کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں، جالیوں کے آگے لوگ چمٹتے ہیں اور اپنی بپتائیں بیان کرتے ہیں۔
ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبر پرستی کا جو شرک ہے یہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر آیا تھا۔ 5 اولیاء اللہ تھے، 5 نیک لوگ تھے جن کی پرستش کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم مبتلا ہوئی تھی۔ پہلے ان کی تصویریں اور مورتیاں بنائی گئیں، پھر ان کی آہستہ آہستہ جو ہے پوجا پاٹ شروع کر دی گئی، پھر تصویریں اور مورتیاں بنا کے بھی ان کی پھیلا دی گئیں، یہاں تک کہ طوفان نوح نے ہر چیز کو ختم کر دیا، لیکن قوم کے اندر ان کی یاد اسی طرح ذہنوں کے اندر موجود تھی، اور نسل در نسل پھر ایک وقت آیا کہ پھر انہی کی پوجا شروع ہوئی، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے کچھ قبیلوں کے اندر اب بھی ان 5 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نئے لوگ تھے، اور اسی طرح ہر دور کے اندر قبر پرستی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا ہے، جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا ہے اور آپ بیماری کی بے چینی سے بے تاب ہیں، آپ چادر کبھی چہرے کے اوپر ڈالتے ہیں، کبھی اتار پھینکتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم و صالحیہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک، کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عبادت گاہ بنا لیا، دیکھو تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ کبھی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اس معاملے میں جس قدر خوفزدہ تھے، اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا شروع ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اسی خوف کی وجہ سے کہ آپ کی قبر کو کہیں سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے، آپ کو کھلے عام دفن نہیں کیا گیا بلکہ حجرے کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں ہر وہ شخص جس کو نیک سمجھا جاتا ہے، اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے، اس کی قبر کو پکا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف پہلے تو قبر کو پکا کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک گنبد بنا دیا جاتا ہے، اس کو مزار کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدت مندوں کے ہجوم امڑ امڑ کر آتے ہیں، کوئی وہاں پہ سجدے کرتا ہے، کوئی صاحب قبر سے دعائیں کرتا ہے، کوئی اپنی امیدیں بر لانے کی ریکویسٹس وہاں پہ پیش کرتا ہے، کوئی نظر و نیاز وہاں پہ پیش کرتا ہے، کوئی نذرانے ڈالتا ہے، کوئی حضرت کے نام کا بکرا وہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ اس طریقے سے قبر پرستی کا ایک سلسلہ جو شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس کام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت ہو، تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے امت کے اندر وہ کام جاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، شرک ہی ہے، چاہے کوئی پچھلی امت کا بندہ شرک کرے، چاہے کوئی کلمہ پڑھ کے شرک کرے یا بغیر کلمہ پڑھ کے شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ من یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا، اس میں یہ بات نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یہ آخری امت کا ہے یا پہلی کسی امت کا ہے، یہ ہندوؤں میں سے ہے یا مسلمانوں میں سے ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ
کہ کس طریقے سے یہ کام امت کے اندر چل رہا ہے۔ پھر قبر پرستی کے ساتھ ساتھ تویز گنڈے کا بزنس بھی چل رہا ہے جو کہ خالصاً شرک ہے۔ پیر بھی یہ کام دھندا کر رہا ہے، مولوی بھی یہ دھندا کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم بزنس بنا ہوا ہے۔ 100 روپے کا تویز، 200 روپے کا تویز، ہزاروں روپے کا تویز، لاکھوں روپے کا تویز، اور پھر قرآن کی آیتیں لکھ کر کسی کے کمر کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے، کسی کے زیر ناف باندھ دی جاتی ہے، کسی کے ران کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے، کسی کے ڈوڑے کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے، کسی گردن کے اندر باندھی ہوئی ہے۔ کوئی قرآن کے نقش بنا رہا ہے، قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جس کی تعلیم اللہ اس کے رسول نے کبھی دی ہی نہیں تھی۔ ہمیں احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام یہود کیا کرتے تھے، یہود کے علماء یہ کام کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر آئے، دیکھا تو بیوی کے گلے کے اندر ایک تعویذ ہے، ایک دھاگا ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میرے سر میں تکلیف تھی یا آنکھ میں تکلیف تھی تو یہ مجھے فلاں یہودی نے دم کر کے دیا ہے تو اس لیے پہنا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دھاگے کو پکڑ کر کاٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی آل ابن مسعود جو ہے، آل عبداللہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، اِنَّ الرُّقْیَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوِلَّةَ شرک، کہ دم، تعویذ اور طویلے شرک ہیں۔ طویلہ کہتے ہیں یہ جو عاشقی مشوقی کے تعویذ پہنے جاتے ہیں جی، اس کو محبوب قدموں میں ڈالنے کے لیے، اس کو عربی کے اندر طویلہ کہا جاتا ہے۔ شروع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا دم بھی منع کر دیا تھا، بعد میں جو شرکیہ دم سے وہ منع کر دیے، جو قرآن و حدیث کے اوپر مبنی دعائیں تھیں جس میں جائز قسم کی دعائیں تھیں وہ جاری رہنے دیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم، تعویذ و طویلے شرک ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ معاملہ ہے کہ یہودی یہ کام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا۔ مشرکین مکہ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے بیعت لی تو آپ نے ان میں سے ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے باقی افراد جن سے بیعت لی تھی وہ 9 افراد تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم 9 افراد سے بیعت لے لی ہے، 10ویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں کہ اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کے گلے کے اندر تعویذ پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے چھوڑا ہے۔ تو شخص نے اسی وقت گلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور تعویذ کاٹ کے پھینک دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لے لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آج آپ امت کی گردنوں کی تلاشی لیں، ان کے مکانوں، دکانوں اور گاڑیوں کی تلاشی لیں، ہر جگہ پہ تعویذ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف، اسلام کی تعلیم کے خلاف۔ اور یہ کہاں سے آئے؟ یہ کون بنا کے دیتا ہے؟ یہ اس امت کے پیر اور مولوی جن کا یہ پارٹ ٹائم بزنس ہے، وہ بنا کے دیتے ہیں کہ جناب یہ آفتوں سے، یہ زلزلوں سے، یہ آگ لگنے سے، یہ خسارے سے بچنے کے لیے تعویذ ہے۔ اور اس کے لیے کبھی حروف مقطعات کی تختی لکھ کر ٹانگی جاتی ہے، کبھی آیت الکرسی لکھ کر ٹانگی جاتی ہے، حالانکہ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آیت الکرسی کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آفتیں نہیں آئیں گی۔ اس مقصد کے لیے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہی نہیں تھی کہ یہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے۔
قرآن تو آپ کو آخرت کی آفت سے بچانے کے لیے آیا ہے، قیامت کی آفت سے بچانے کے لیے آیا ہے کہ تمہاری آخرت کس طرح محفوظ ہوگی۔ اس کو دنیا کے دھندے چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تعویذوں کی شکل میں، تو یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مشرکین عرب غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے تھے، نظر نیاز عبادت ہے۔ جب ہم اللہ کے نام پہ کوئی چیز نظر کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے، اس کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا اجر اللہ دے گا۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین عرب یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جانور، اپنی فصلیں، اپنی کھیتیاں، اپنی آمدنوں میں سے وہ اپنے معبودوں کے نام پر حصے وقف کر دیتے تھے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے یہ اللہ کے نام پر کچھ حصہ وقف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اپنے زوم کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے ہو گیا نا، یہ تو ہو گیا اللہ کا حصہ۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ۔ میں کہ یہ اللہ کا بھی حصہ نکالتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کا حصہ نہیں نکالتے، اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ جس طرح ایک محاورہ آپ سنتے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، حالانکہ نظر اور نیاز ایک ہی معنی ہے۔ نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، الگ الگ مطلب نہیں ہے۔ جب نظر اللہ کی ہے تو نیاز بھی اللہ کی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی زمینیں، اپنی آمدنیوں کے حصے مزارات کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں، مزارات کے نام کے اوپر جانور بکرے چھوڑ آتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر بعض مزاروں کے اوپر اپنی اولاد وقف کراتے ہیں، اولاد تک وقف کر دیتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اس شریعت کے اندر، اسلام کی شریعت کے اندر تو آپ کسی بچے کو، کسی بالغ کو بھی کسی مسجد کے لیے بھی وقف نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ کسی مزار کے لیے کسی کو وقف کر دیں، اس میں تو کسی کو مسجد کے لیے بھی وقف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام تو رہبانیت کی جڑ کاٹنے لیے آیا تھا۔ تو یہاں بچے جو ہیں، اب مزار والے اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، وہ ان کو بھکاری بنا دیتے ہیں، سر پہ اوپر اسٹیل کی لوہے کی ٹوپیاں چڑھا کے ان کا سر روک دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دولے شاہ کا چوہا ہے، اس کے دماغ کی گروتھ کی روک دیتے ہیں وہ پھر اس کو کرائے کے اوپر دیتے ہیں، وہ ان کی مشکل آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے کہ اپنے معبودوں کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے، شریکوں کا بھی حصہ نکالتے تھے، اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ تو آج امت مسلمان کے اندر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والی امت بھی یہ کام کر رہی ہے۔ تو بھئی یہ جو شرک ہے، شرک ہی رہے گا، اور شرک کے گناہ کا جو وبال ہے، اس کی جو سزا ہے وہ بھی اسی طرح مل کے رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابو جہل شرک کرے وہ جہنم میں چلا جائے، ابو لہب شرک کرے جہنم کے اندر چلا جائے، کعب بن اشرف شرک کرے جہنم کے اندر چلا جائے، اور اس امت کا کوئی عبداللہ یا عبد الرحمن یہ شرک کرے تو جنت میں چلا جائے، اس امت کا جو ہے عبد النبی عبد الرسول جو ہے شرک کرے تو یہ جنت کے اندر چلا جائے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو شرک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہم نے۔
یہ تو بات ہی نہیں کہ کس امت کی بات ہو رہی ہے، ایک جرم بیان کر دیا۔ غیر اللہ کو پکارنا یہ بھی مشرکین مکہ کے اندر عام چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کی کشتی کسی بھنور کے اندر پھنستی ہے تو پھر اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تو اس طرح ہو جاتے جس طرح کبھی اللہ کو پکارا نہیں، اس طرح بلا دیتے، پھر دوسروں کے در یاد آ جاتے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال کیا آپ دیکھتے ہیں، یہاں بھی یا علی مدد، یا رسول مدد کے نعرے لگتے ہیں، یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ آسمان کی بجلی کڑکتی ہے تو کہتے ہیں یا بابا فرید شکر گنج۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو شدید مشکل کے اندر اللہ کو پکارتے تھے، یہ شدید مشکل کے اندر بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جن کو اللہ کا چھوڑ کے پکارتے ہیں انہوں نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں جو ان کے اندر جان کی رمق تک باقی نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں بھی فوت شدہ لوگوں کو، بزرگوں کو، نبیوں کو پکارا جاتا ہے، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ سنتے ہیں، یہ کھوٹی کھری کرتے ہیں، یہ ہمارے نصیب بدل دیتے ہیں، اور قوالیاں گائی جاتی ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کے جاؤں گا نہ خالی۔ دن رات ہر بس کے اندر یہ قوالی چلائی جاتی ہے، دکان کھولتے ہی لوگ یہ قوالی چلا دیتے ہیں کہ بھر دو جھولی، یعنی کس طریقے سے غیر شعوری طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک شرک کو راسخ کیا جاتا ہے۔ اور کبھی ان کا شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ یعنی اللہ کے تو پلے وحدت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ تو اس طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے بے شمار جگہوں پہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر مشرکین مکہ نے شرک کو اپنایا تھا تو اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ ہم نے ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر شرک لکھا تھا، یا ان کی تعلیم کے اندر شرک تھا، اس لیے نہیں، یا ان کی کسی کتاب کے اندر شرک لکھا ہوا تھا۔ اگر اہل کتاب کے لوگوں نے، یہود و نصارہ نے شرک کو اپنایا تو اس لیے نہیں کہ تورات یا انجیل کے اندر شرک کی تعلیم دی گئی تھی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مشرکین مکہ نے شرک کو اپنایا تھا تو اس لیے اپنایا تھا کہ باپ دادا کی پیروی کی وجہ سے، کسی آسمانی تعلیم کی وجہ سے نہیں، باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے۔ اگر اہل کتاب نے شرک اور گمراہی کو اپنایا تھا تو وہ تورات و انجیل کے مطالعے کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے اکابرین کی اندھی پیروی کی وجہ سے، احبار و رہبان کی پیروی کی وجہ سے انہوں نے شرک کو اپنایا تھا۔ یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کسی امت کا، جب ایک انسان ہدایت کا ماخذ ہی تبدیل کر لے، ہدایت کا سورس ہی تبدیل کر دے، جہاں سے ہدایت ملنی ہے وہاں سے آنکھ بند کر لے، اور اپنی ساری عقیدت، سارے خلوص کا مرکز اکابرین کو اور آباء و اجداد کو بنا دے، تو پھر یہ انجام ہوتا ہے۔ پھر وہ جس گمراہی کے اوپر لگانا چاہتے ہیں انسان آنکھیں بند کر کے پوری عقیدت و خلوص کے اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے ند بنا لیے ہیں، ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، کہ ان کے ساتھ اس طرح کی محبت کر رہے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جبکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ان شخصیات کی پیروی میں، ان کی محبت میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی تعلیم، اللہ کی کتاب پر سے پشت پیچھے کی پیچھے رہ جاتی ہے، رسولوں کی تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، اکابرین کی تعلیم، وہ چاہے آپ کو تصوف پڑھائیں، وحدت الوجود پڑھائیں، وہ آپ کو قبر پرستی کے اوپر لگائیں، غیر اللہ کی پکار کے اوپر لگائیں، وہ آپ کے گلے میں تعویذ پہنائیں، کچھ بھی کریں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بھی یہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی اس کے بارے میں کیا تعلیم ہے، پوچھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس انہوں نے محنتیں کر دی ہیں ساری، انہوں نے پڑھ لیا جو پڑھنا تھا، ہم نے تو ان کی پیروی کرنی ہے، اِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ، ہم تو انہی کی جو آثار ہیں، انہی کی جو کتابیں ہیں، انہی کو پڑھیں گے، اسی سے متاثر ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جب یہ معاملہ بن جاتا ہے، یہ سٹینڈرڈ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کی بات کی کوئی وقت نہیں، انہی کی وقت ہو جاتی ہے، تو فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، فرمایا کہ انہوں نے اپنے احبار کو یعنی اپنے علماء کو، ورہبانہم اپنے صوفیوں کو، اربابا من دون اللہ انہوں نے ان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنے رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی یہاں آپ دیکھ کے اکٹھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ مسیح ابن مریم کو جو رب بنایا تھا ان کو اللہ کا بیٹا بنا کے بنایا تھا، اور احبار و رہبان کو جو رب بنایا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو شریعت سازی کے جرم کی وجہ سے رب بنایا تھا کہ ان کی جو باتیں قرآن و حدیث کے خلاف تھیں، پچھلی تورات اور انجیل کے خلاف تھیں، وہ اپنے احبار و رہبان کی ان باتوں کو بھی آنکھیں بند کر کے مانتے تھے، فرمایا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا۔ تو آج اس امت کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جماعتیں تنظیمیں بنائی جاتی ہیں اور ان کے اکابرین جو فیصلے کر کے دے دیتے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے ہیں، ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف تب بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اس سے زیادہ سیانے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت بڑا علم ہے، بڑی محنت کی ہے، ساری زندگی لگا دی انہوں نے، ان کی قربانیاں گنتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اصول و ضابطہ بیان کر دیا ہے وہ یہی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، یعنی ایسی اطاعت جیسے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ آپ مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے، چاہے استاد ہے، پیر ہے، مولوی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کی وہی بات مان سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں آتی ہے، جو اس کے خلاف جاتی ہے آپ اس کی اطاعت نہیں کرو گے، ورنہ آپ نے اس کو رب بنا لیا، رب کے درجے پہ فائز کر دیا، اس کو اندادم من دون اللہ بنا دیا، اللہ کے ساتھ ند بنا کے رکھ دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ ہر انسان خود اپنی عقل کو استعمال کرے، خود غور و فکر کرے۔ قرآن کے اندر متعدد واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے اپنے لیڈروں کے گریبان پکڑیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں وہ دکھا جنہوں نے ہماری آخرت برباد کیا، ان کو پاؤں تلے رون ڈالیں، ان کو کچل ڈالیں، یہ حالت ہوگی وہاں پہ۔ تو آج غور و فکر کرنا ہے، آج دیکھنا ہے کہ آپ کی آخرت کا دشمن کون ہے، آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی نسلوں کا دشمن کون ہے، کس نے آپ کی آخرت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، کس نے آپ کو توحید کے رستے سے ہٹا کر شرک کی دلدل کے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، نبضیں تھمنے لگیں اور سانسیں بند ہونا شروع ہو جائیں، اس سے پہلے غور و فکر کریں، اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔